السلام علیکم. لیٹس جسٹ کنٹینیو آور ریمیننگ پارٹ. لاسٹ ٹائم ہم نے ہوپس اوکے فراست تک بات کر لی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں ان کی بات کر رہے تھے، اور جو ہر مسلمان میں ہونی چاہیے بینگ اے لیڈر. تو اس میں فراست اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامات لیے اس پہ آج بات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو فرسٹ تھنگ واز ٹو ٹرین پیپل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام تربیت کیا صحابہ کا. مکہ میں جو تربیت ہوئی صحابہ کرام کی، اور وہی تربیت ہی تھی جو آگے مدینے میں جا کے اصل میں بنیاد رکھی گئی. ریاست مدینہ کی بنیاد دراصل وہ تربیت تھی جو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. وہ جو وہاں پہ برداشت کیا اتنا، تو وہی آگے جا کے اتنا اسٹرانگ اس ہارڈ ٹریننگ نے اتنا اسٹرانگ کیا کہ صحابہ کرام ور ایکچوئل جائنٹس کہ لائک اتنے تھوڑے سے عرصے میں پوری دنیا پہ ایک سسٹم جو ہے وہ کھڑا کر دیا. پوری دنیا میں تیزی سے جو ہے وہ اسلام پھیلا، اور پوری دنیا میں صحابہ کرام جو ہے وہ انہوں نے سفر کیا. تو یہ وہ ٹریننگ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کی نا. تو کوئی بھی چینج ہے بینگ اے لیڈر آف یور آرگنائزیشن، پہلی چیز تو آپ کو یہی فوکس کرنی چاہیے کہ آپ اپنے آرگنائزیشن کے جو ممبرز ہیں، آپ اپنی تنظیم کے جو ممبرز ہیں ان کو ٹرین کریں. ٹھیک ہے؟ اور ان کو ٹرین کس منہج پہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے اصولوں کے مطابق ٹرین کریں. ان میں ہر وہ صفت ہونی چاہیے جو ایک مسلمان میں ہوتی ہے: صبر، شکر، خوف، رجا، زہد، تقوی. ٹھیک ہے؟ اور اللہ پہ توکل، آخرت کا یقین. یہ ساری چیزیں جب امبیڈ ہوں گی ایک مومن کے اندر، تو ایسے مومنوں کی جماعت ہی آگے جو ہے وہ کچھ کر پائے گی. تو اس کے لیے نا آپ کمپلیٹ اس پہ پورا کورس چل رہا ہے ہمارا، بہت ڈیٹیلڈ کورس. وہ آپ لیں، مینٹل اینڈ مورل کیپٹل ڈیولپمنٹ، یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. اسٹارٹ سے اسٹارٹ کریں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹریننگ میں کہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے، اور کیا کیا چیزیں ٹریننگ میں شامل ہونی چاہیے، کیا کیا ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے. تو بینگ اے لیڈر آپ کو سب سے پہلے جو چیز تیار کرنی ہے وہ ٹریننگ کریکولم ہے، ٹریننگ میتھڈ ہے آپ کا. ٹھیک ہے؟ اور اس پہ سب سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ایسی اسٹریٹجیز کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ تربیت یافتہ ہوں، وہ برائیوں سے بچنے والے ہوں، نیک اعمال کرنے والے ہوں، روکنے والے ہوں، برائی کو اپنے ہاتھ سے اور نیکی کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے؟ خود اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینے والے ہوں. تو وہ کمپلیٹ جو ٹریننگ مینول ہے وہ آپ کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملے گا، قرآن سے ملے گا. ٹھیک ہے؟ ٹرین کس بیس پہ کرنا ہے؟ بیسیکلی ٹرین انہیں اسلام پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ ان کے اندر جیسے جیسے زیادہ جتنا اسلام آتا جائے گا اتنا زیادہ وہ موبلائز ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اینڈ سیکنڈ تھنگ جو کہ آپ، اور پھر اس کے علاوہ ٹریننگ ایک تو یہ ہے، دوسرا ٹریننگ وہ جو مدینے میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نا اپنے صحابہ کی، ان کی فوجی تربیت. ٹھیک ہے؟ اور ان کو لڑنے کے لیے تیار کرنا، کہ جب آپ ایک ریاست کی بنیاد رکھ چکے ہیں تو تب آپ کو اس کے دفاع کے لیے تربیت یافتہ لوگ چاہیے ہر محاذ پہ. ٹھیک ہے؟ مطلب آرمی کے محاذ پہ بھی، ملٹری لیول پہ بھی، پھر آپ کو انٹرنلی بھی انوائرمنٹ میں اپنی سوسائٹی میں چاہیے ایسے لوگ جو کہ ٹرینڈ ہوں لوگوں کے افیئرس کو ہینڈل کرنے میں، اور اللہ کے دین کی دعوت دینے میں، اور برائی کو معاشرے میں روکنے کے لیے. تو ایک تو پہلے بھی چاہیے ٹریننگ اور بعد میں بھی چاہیے. ٹھیک ہے؟ ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اینڈ دین انہی ٹریننگ سے ہی انٹرنل اسٹیبلٹی آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے انٹرنل اسٹیبلٹی قائم کی مدینہ کی، اس کی مثال بھی ہمیں پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملتی.
اب یہ جو انٹرنل اسٹیبلٹی ہے، داخلی استحکام، یہ اس کے بغیر کوئی کسی بھی ملک کی نہ تو نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ممکن ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس سے ملٹری کے لیول پہ مطلب اگر آپ کا ملٹری وار فیئر ہوتی ہے دو ملکوں کی، تو اگر انٹرنل سٹیبلٹی نہیں ہے ایک ملک کے پاس تو وہ ملک گر جائے گا، ٹھیک ہے، وہ ملک جلدی تباہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو انٹرنل سٹیبلٹی ہے نا بیسیکلی، یہ اور جو عدل کی کمی ہے، ظلم ہے، ٹھیک ہے، یہ عوامی قوت کو نا کم کر دیتا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں ہوں ملک میں، انٹرنل سٹیبلٹی ہو، تو اس ملک کی فوج بھی اتنی ہائی مورائل کی ہوتی ہے، روحانی، اخلاقی، مادی سب بلندیاں چھو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر سماجی سطح پہ بے چینی ہو، افراتفری ہو، پریشانیاں ہو، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں پہ کہیں گے کہ ہماری جو ساری پریشانیاں اور بے چینی اور افراتفری کاز کرنے والی ہی ملٹری ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ملٹری کو اتنی پاور میں ہم نے خود آنے دیا، ٹھیک ہے۔ ملٹری کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر آج بھی ہم اپنی طاقت کو پہچانیں، اگر آج بھی ہم انٹرنل مطلب انڈیویجول اور پھر سوسائٹی کے لیول پہ ہم ٹھیک ہو جائیں، ملٹری کی کوئی اوقات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری جتنی عوام ہے اتنی ملٹری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ملٹری خود سیدھی ہو جائے گی، عوام سیدھی ہو، ٹھیک ہے۔ بٹ یہاں پہ بھی وہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی کہ ملٹری صحیح ہوگی تو عوام صحیح ہو، مطلب لیڈر صحیح ہوگا تو عوام ٹھیک ہوگی، تو ایسا نہیں ہے، دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ عوام کے لیول کی بھی جو ہے وہ ہدایت اور اصلاح ضروری ہے، اور لیڈر کے لیول کے بھی اصلاح ضروری ہے۔ تو انٹرنل سٹیبلٹی ان دونوں چیزوں سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ عوامی بیلنس بھی ہو اور ملٹری اور جو لیڈرشپ ہے وہ بھی بیلنسڈ ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں انٹرنل اسٹیبلٹی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لائک علم و ہنر کا فروغ ہے، ٹھیک ہے، سیاسی، اقتصادی، اکنامیکل جو استحکام ہے، تعلیم میں انقلابی ہے، قانون کی بالادستی، جان مال آبرو کی حفاظت، ٹھیک ہے، قدرت کے وسائل پر اجارہ داریوں کا خاتمہ، ٹھیک ہے، جدید ٹیکنالوجی کا حصول، سود سے پاک معیشت، امن و امان کی بحالی، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں انٹرنل سٹیبلٹی میں گرو کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں انٹرنل سٹیبلٹی میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عوام ان کا ایمان بھی کمزور ہوتا ہے، اور ایسے ملک کی جو ہے وہ فوج بھی کمزور ہوتی ہے۔ اینڈ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سٹیپ لیا، دیٹ واز اے کنسٹرکشن آف موسک، مسجد کی جو بنیاد ہے وہ رکھی، ٹھیک ہے، مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اب یہ چیز ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے کہ ہمیں بھی اپنی مسجدوں کو موبلائز کرنا ہے، اپنی مسجدوں کو اپنے ٹریننگ سینٹرز بنانا ہے، اپنی مسجدوں کو انٹرنل سٹیبلٹی کریٹ کرنے والے ریسورسز بنانا ہے، کہ مسجد پہ پولیٹیکل ٹریننگ ہو، مسجد میں ہماری ملٹری ٹریننگ بھی ہو، مسجد میں ہی مسجد نبوی تھی جہاں پہ سارے لشکر تربیت پاتے، سفارت جو کار ہیں ان کو ٹھہرایا جاتا، اور جو بھی امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے وہ مسجد سے آ رہے تھے۔ تو دیٹس آور ٹاسک ان ٹوڈے ورلڈ کہ ہم بھی ایسی مسجدیں کھڑی کریں کہ یہ سارے رول پلے کریں۔ ہم نے مسجدوں کو باؤنڈ کر دیا ہے نماز جنازہ پڑھانے اور شادیوں نکاح پڑھانے پہ، مسجد اس کے لیے نہیں تھی، مسجد واز اے بیسک سینٹر فار ٹریننگ، ٹھیک ہے، ان ایچ ڈومین آف لائف۔ تو ہمیں بھی ایسی مسجدیں کھڑی کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے آج کے دور میں، کیونکہ ایسی مسجدیں اگر نہیں ہیں تو ہم ان کو کوسنے میں، ان کو برا بھلا کہنے میں ہمارا ٹائم، ہماری انرجی ویسٹ ہوگی، بجائے وہ کام کرنے کے آپ ایسی مسجد بنائیں، آپ ایک ایگزامپل سیٹ کریں۔ اوکے، تو نیکسٹ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مطلب ان کی سیرت میں ملتی ہے وہ ہے
بھائی چارہ اور جو مواخات مدینہ مطلب ایک قابل رشک پیش رفت تھی ریاست مدینہ میں، کہ مہاجرین مکہ جو تھے ان کو معاشی پریشانیاں تھیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ کو مواخات کے رشتے میں جو ہے وہ باندھ دیا، بھائی چارے کی لائک ایک ایسی اگزامپل ہے، اظہار اور قربانی کے ایسے مظاہرے دیکھنے میں ملے کہ کسی بھی ریلیجن میں ایسے نہیں ہے، کسی بھی لیڈر نے ایسی اگزامپل نہیں سیٹ کر کے کی جیسی اگزامپل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ کر کے چلے گئے۔ اور اوس و خزرج کے آپ نے دیکھا پرانی دشمنیاں ختم ہو گئیں، بہت سے اندرونی خطرات کا خاتمہ ہوا، ٹھیک ہے، اتحاد، اتفاق، اخوت و محبت، ایون مطلب اپنی جن کے نکاح میں زیادہ بیویاں تھیں انہوں نے وہ طلاق دے کے اپنے مہاجرین بھائیوں کے نکاح میں دے دی۔ اتنی جو ہے وہ اس لیول کا بردرہڈ ایک قائم ہو گیا۔ تو آج ہمیں بھی اسی چیز کی ضرورت ہے اس دور میں، کہ ہمیں بھائی چارہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے کا جو ہے وہ خیر خواہ بننے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بھائیوں کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے، ان کی گروتھ کے ہم ذمہ دار ہیں، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے کہ وہ گرو کریں، نہ کہ ان کی ٹانگیں کھینچنی ہے، ہمیں ان کو جو کچھ ہمارے پاس ہے وہی سب کچھ انہیں بھی دینا ہے۔ بہت پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو مطلب ایک مسلمان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا، تو دیٹس ناٹ ٹرو مسلم۔ تو ہمیں وہ ٹرو اسپرٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ احسار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ یہ چیز آج بہت زیادہ یہ معاشرے سے نکل چکی ہے، بیکاز آف اس کی میں ایک بہت بڑی وجہ سیکٹیرینزم کو سمجھتا ہوں، کہ فرقہ واریت نے جتنا یہ بھائی چارے کو نقصان پہنچایا اور اتفاق اور یہ احسار کے جذبے کو نقصان پہنچایا، اتنا میرا نہیں خیال کسی اور چیز نے پہنچایا۔ اور بہت سارے اور اس سیکٹیرینزم کے پیچھے بھی ظاہری بات ہے اگین ایک ہی گروپ نکلے گا، اینڈ دیٹس جو ہے علماء سو، اینڈ علماء سو جو ہے اینڈ دوسرا جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ یہودیوں کی سازش ہے، ٹھیک ہے، جو ہم ایک اپنے آپ سے کینے کو ختم نہیں کر پا رہے، حسد کو، بغض کو ختم نہیں کر پا رہے، دیٹس بیکاز آف امپراپر ٹریننگ، امپراپر نالج، دیٹ بیکاز آف آل مطلب یہ میٹرکس جو ہمارے ارد گرد ہے، میڈیا اور مطلب ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا، اور پھر جو تعلیمی نظام ہے، اور پھر جو والدین جس طرح کی تربیت دیتے ہیں، اور پھر جو اساتذہ جس طرح کی تربیت دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں بردرہڈ سکھاتی نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کا دشمن بناتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں بچوں کو یہ ٹرین کیا جاتا ہے کہ کہیں پہ مشکل میں کوئی بچہ مطلب دیکھو کسی کو تو وہاں سے بھاگ جانا، کہیں پہ لڑائی ہو رہی ہو، کہیں پہ چوری ہو رہی ہو تو وہاں پہ رکنا نہیں، وہاں سے بھاگ جانا، یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے گھروں میں، ٹھیک ہے، کہ پتلی گلی سے نکل جانا، خود کود نہ پڑنا اس کیا کہتے ہیں مصیبت میں، اور اپنے گلے مصیبت نہ ڈالنا۔ تو یہ چیزیں ہماری تربیت کا حصہ بن گئی ہیں، تو ہماری تربیت سے ختم کیا گیا ان چیزوں کو، اور وہ اس میں دو گروپس ہی میجر رسپانسیبل ہیں، ایک ہمارے جو ہے وہ علماء سو جو برے علماء ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو یہود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ ساری چیزیں ان دو کے انڈر کیٹیگری میں آتے ہیں، اور پھر تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے اگر وہ دونوں کی خرابی ہے تو ہم خود بھی ذمہ دار ہیں اپنے لیے، ہم کوئی جب بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم نے اپنا حساب خود دینا ہے اپنے ایک ایک عمل کا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ایک ذرہ جو آپ نے نیکی کے برابر ہوگا اس کا بھی حساب ہونا ہے، اور جو برائی آپ نے ایک ذرے کے برابر کی ہوگی اس کا بھی حساب ہونا ہے۔ تو آپ یہ کہہ کے بچ نہیں پائیں گے کہ وہ جی ہمیں تو بتایا ہی ایسا کیا تھا، ہماری تربیت ہی ایسی کی گئی تھی۔ یو ہیو ٹو بی رسپانسبل
یور مطلب آپ نے خود رسپانسیبل ہونا ہے، آپ نے خود رسپانسبلٹی لینی ہے. اگر آپ کی تربیت صحیح نہیں ہوئی، آپ کو علماء ایسے نہیں ملے، تو آپ نے خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. آپ نے خود قرآن پڑھنا ہے، خود حدیث پڑھنی ہے، آپ نے خود نالج حاصل کرنا ہے. آپ نے خود اپنے اندر سے یہ کینہ، بغض، حسد اور یہ ساری اخلاقی برائیاں یہ آپ نے خود اپنے اندر سے ختم کرنی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو آپ کا میٹرکس ایسا ہے تو آپ نے خود اس میٹرکس کو ختم کرنا ہے. اور آج ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس چیز پہ کام کرنے کی. یہ چیز ہو جائے تو آپ دیکھیں مسلمانوں میں اگر اخوت قائم ہو گیا تو پھر تو مسلمانوں کے آگے پوری دنیا بھی اکٹھی ہو کے آ جائے تو وہ نہیں ٹک سکتی. جتنا مرضی بڑا ظالم آ جائے وہ نہیں ٹک سکتا اگر مسلمانوں میں یہ بھائی چارہ پیدا ہو جائے. اگر ہمارے اندر یہ بھائی چارے کی روح آ جائے تو ہم تو فلسطین کو آج رات ہی آزاد کروا لیں. ٹھیک ہے، ہماری جب اپنی گھر پہ بات آتی ہے، ہمارا اپنا بچہ مرتا ہے، ہماری اپنی بہن کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی، تو ہم اس ٹائم پہ مصلحت نہیں دیکھیں گے. ہم اس ٹائم پہ ہمیں جو درد فیل ہوگی وہی درد ہمیں اگر فلسطینیوں کے لیے یا کسی بھی اپنے مسلمان بھائی، چاہے پاکستان میں ہے، چاہے کہیں بھی بھی ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، اگر اس پہ جب ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں ویسا درد فیل نہیں ہو رہا جیسا ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے فیل ہوتا ہے، تو ہم میں ابھی اصل ایمان داخل نہیں ہوا، ہم ابھی مومن نہیں ہوئے، ہم مسلمان ہی نہیں ہوئے ابھی. تو یہ چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم کسی بھی ظالم کو اپنے آگے ٹکنے نہ دیں. ہم دنیا پہ ہماری ہی حکمرانی ہو اور دنیا پہ اللہ کا ہی نظام قائم ہو، دنیا میں عدل ہی عدل ہو. ٹھیک ہے، اور سب سے زیادہ ایفرٹس اس دور میں تھرو وہ جو میٹرکس ہے، وہ جو سسٹم ہے پورا طاغوت کا، وہ اسی چیز کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. تو اس چیز کا بہت ہمیں خیال رکھنا ہے. اینڈ اسی میں جو ہے پھر اس کے بعد جو میثاق مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ بھی ایک بہت زبردست مثال ہے ڈپلومیسی کی. کہ مطلب جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ کے جتنے بھی امپورٹنٹ طبقات تھے ان کو ڈیفنس کے لیے ایگری کیا کہ ہم سب مل کے مدینہ کا ڈیفنس کریں گے. تو دیٹ واز اے ونڈرفل ڈپلومیٹک اسٹریٹجی بائی آور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں ہیں. پھر آرمی ڈپلائمنٹ بھی آتی ہے کہ یہ آرمی ڈپلائمنٹ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس میں ایک چیز ہے کہ ہمیں سیرہ میں جب بھی ہم آرمی کو دیکھیں گے تو کوانٹٹی کی جگہ نا کوالٹی ہمیں ملے گی. ٹھیک ہے، عددی جو نمبرز کی اہمیت ہے نا اس کی جگہ وہ بھی اپنی جگہ پہ ضروری ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کوالٹی کو ترجیح دی. ٹھیک ہے، کفار مکہ سے جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں ان میں جو ایگزامپلری ہم نے فائٹ کی، ہم نے جو ایگزامپلز سیٹ کی، وہ بیکاز آف کوالٹی ہے. ٹھیک ہے، بیکاز جو ریاست مدینہ کے اس ٹائم پہ وسائل تھے وہ اتنے نہیں تھے کہ پراپر ایک آرمی جو ہے وہ ریڈی کی جائے، اس کی ہر چیز کا خیال رکھا جائے. اور جو ہے وہ اب ظاہری بات ہے جنگی اصولوں کے مطابق کسی بھی مملکت کی فوج اتنی تعداد میں تو ضرور ہونی چاہیے کہ جب دشمن حملہ آور ہو تو اس سے پہلے اپنے انجام پر بھی نظر رکھے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس اتنی تعداد نہیں تھی. ٹھیک ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھر اسٹریٹجی اپنائی اس کم تعداد سے بھی، وہ بھی بہت زبردست تھی کہ آپ نے جو نگران دستے، ٹھیک ہے، گشت کے لیے تشکیل دیے، وہ بھی جنگی تربیت کا ایک حصہ تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے تھوڑے صحابہ کرام کو اتنے طویل طویل سفر کروائے. ٹھیک ہے، تیزی کے ساتھ ٹرانسپورٹیشن کروائی. ٹھیک ہے، کم تعداد میں ہونے کے باوجود جو ہے نا کفار مکہ ایسے اپنے آپ کو فیل کرتے تھے کہ ہر ٹائم ان کے اوپر نا ایک خطرہ اور ان کے اوپر ایک تھریٹ، ان کے اوپر ایک فیئر منڈلائی رہتی تھی. ٹھیک ہے، ابھی ہم آگے وار اسٹریٹجیز پڑھیں گے نا تو یہ آپ کو ساری چیزیں تب آپ کے لنک ہو رہی ہوں گی کہ جتنی بھی وار اسٹریٹجیز ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہیں. ٹھیک ہے، کہ دشمن اتنا اپنے آپ کے اوپر خوف محسوس کرتا تھا، سروں پہ منڈلاتا وہ ہر ٹائم محسوس کرتا تھا مسلمانوں کے ابھی مسلمان حملہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، مطلب اتنی کم تعداد، اتنے لو ریسورسز میں بھی اتنا ہائی تھریٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کفار کو. اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی بھی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابہ نے
مادی وسائل پہ بھروسہ نہیں کیا. دے آر امپورٹنٹ ٹو، بٹ ہمیشہ جو ہم نے جیتا ہے، ہمیشہ جو ہم نے بنایا، وہ ہم نے کبھی بھی اپنے مادی وسائل کی بیس پہ نہیں بنایا. ٹھیک ہے، ہر مرحلے پر اللہ پہ توکل کیا. اور صرف غزوہ تبوک ہمیں ملتا ہے. غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد کو جہاد کے لیے مطلب بلایا تھا. اور اس میں باقی جو غزوات تھے ان میں صحابہ کرام اپنی اپنی سہولت کے مطابق جو ہے نا غزوات میں شرکت کیا کرتے تھے. اور اتنا ریلیکسیشن تھی کہ لائک اگر کوئی صحابی رہ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں پوچھتے بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، مطلب آپ نے جو چیز، اگر آپ کے اندر ایمان پیدا ہو گیا ہے، آپ کے اندر وہ صفات پیدا ہو گئی ہیں جو اسلام آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، تو پھر آپ تھوڑی تعداد میں بھی ہوں تو آپ بہت بڑی لشکر پہ جو ہے نا وہ فاتح ہوتے ہیں. آپ پھر مغلوب نہیں ہوتے، آپ پھر جو ہے غالب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے پھر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ بہت سی قلیل جماعتیں بہت سی کثیر جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، تو آپ اس کی عملی مثال بن جاتے ہیں. اور پھر آپ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو، آپ اس کی اگزامپل بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو بھی مسلم اسکالر آج کے دور میں بیٹھا یہ آپ کو بولے جی کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں، ہم کمزور ہیں، ہم جو ہے وہ اسرائیل سے نہیں لڑ سکتے، تو آپ کو فوراً سے پہچان جانا چاہیے کہ ہی از ناٹ اے ٹرو مسلم، ہی از اے منافق ان دا اٹائر آف مسلم. ٹھیک ہے، کہ آپ اس سے صرف ایک سوال پوچھیں کہ کیا حماس سے بھی زیادہ کمزور ہیں ہم؟ ٹھیک ہے، حماس سے بھی، کیا ہم ان افغانیوں سے بھی زیادہ کمزور ہیں جنہوں نے پتھروں کے ساتھ ٹینکوں کے آگے لڑائی کی؟ تو یہ صرف اپنے وہ ڈر کو چھپانے کے لیے تعویلیں دیتے ہیں. پاکستان کے بعد جتنے ریسورسز ہیں نا، ان ریسورسز پہ ہم پوری دنیا فتح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنے ہمارے پاس نمبر ہیں ہم ان کے ساتھ پوری دنیا فتح کر سکتے ہیں. اسرائیل تو چھوٹی سی ایک چیز ہے. ٹھیک ہے، تو بس صرف کمی کس چیز کی ہے؟ اس ایمان کی، اور اس ایسے جان نثاروں کی کمی ہے. اینڈ دین ویپن سپلائی. اور جو اب آپ کے ذہن میں یہ بھی نہ کہ کوئی آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ جی آپ نے تو انکار ہی کر دیا ہے مادی جو ہے وسائل کا. ایسا نہیں ہے. میں نے پہلے بات کی کہ مادی وسائل اپنی جگہ، بٹ ہم نے کبھی بھی فتح مادی وسائل کے بیس پہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مادی وسائل کو آپٹ بھی کیا ہے، جہاں پہ جتنی کیپیسٹی تھی اس کے مطابق آپٹ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق قوت ریڈی کریں. ٹھیک ہے، اور ہم اس کو بھی فالو کرتے ہیں، بٹ ہم اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. ہمارا ٹرسٹ اللہ پہ ہوتا ہے، ہم اس پہ ریلائی نہیں کرتے، ہم ریلائی اللہ پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر مسلمان جو ہے پیدائشی طور پہ سپاہی ہے. ہتھیار جو ہے یہ مرد کا زیور ہے. اور آج کل جیسا کہ نسوانی قسم کے مرد آ رہے ہیں، تو یہ پھر نامردی ہوتے ہیں، مطلب مرد نہیں ہے. آج کل ماؤں نے مرد بچوں کو جننا چھوڑ دیا. آج کل مرد نہیں پیدا ہو رہے اس معاشرے میں. ٹھیک ہے، جہاد کے لیے ہتھیاروں کو تیار رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ مطلب اگین اینڈ اگین ریپیٹ کر کہ مسلمان کبھی بھی دشمن کی زیادہ تعداد کو خاطر میں نہیں لے کے آئے، اور نہ ہی ہم نے کبھی بھی صرف ہتھیاروں پہ ریلائی کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہتھیاروں کی فراہمی، جہاد کے لیے سواری کا انتظام، یہ ایک بنیادی ضرورت ہے جس سے ہم مطلب صرف نظر نہیں کر سکتے. غزوہ بدر میں ہر مجاہد کے پاس نہ تو تلوار تھی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہر جانثار کے پاس سواری تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ وسائل بہت محدود تھے. انفرادی طور پر بھی مہاجرین اور انصار جو ہے نا ذاتی طور پر ہتھیار خریدنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کنڈیشن میں سب سے پہلے جو جس چیز پہ فوکس کیا وہ ویپن سپلائی پہ کیا. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ طائف اور حنین کے جو مارکے ہیں وہاں پہ منجنیق کا بھی استعمال کیا ہم نے. ٹھیک ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر جنگی اخراجات پورے کرنے کے لیے مالی جو معاونت ہے اس کی بھی اپیل کی. ٹھیک ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق جس موقع پہ اپنا پورا گھر کا سامان لے آئے تھے نا، تو آج یہ ان چیزوں کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس، نہ ویپن سپلائی کی، نہ ہمارے پاس جو ہے وہ
فائنینشیل کمی. ٹھیک ہے, اب آپ کہیں گے ہم پہ تو بڑا قرضہ چڑھا ہوا ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم پہ نہیں. آپ آج بھی جتنی آپ مسلمانوں سے پاکستانیوں میں ایسے ہزاروں مسلمانوں کو جانتا ہوں, آپ ان سے کہیں کہ فلسطین کے لیے ہمیں فنڈ چاہیے, دے کین گیو اوے آل دیئر کلیکشن, ان کے پاس جو ہوگا وہ دے دیں گے. ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں, عورتوں نے اپنے زیور تک بیچے ہیں. تو آج بھی اگر کال آتی ہے نا جہاد کی اور یہ پیسے اکٹھے کرنے کی, یہ ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جتنے ریسورسز ہیں, میں نے جیسے پہلے بات کی, پوری دنیا فتح کر سکتے ہیں. بٹ دا پرابلم از کہ ایک پاکستانی کو اپنا پوٹینشیل ہی نہیں پتا. ایک نہ حکومت میں بیٹھے بندے کو اپنا پوٹینشیل پتا ہے, وہ تو سب سے ڈم مخلوق بیٹھی ہے. اور انفرادی سطح پہ بھی سب سے ڈم قسم کے لوگ جو ہے وہ ہم بن گئے ہیں. تو یہ چیز جو ہے ہمارے پاس آج کے دور میں ہے, ویپن سپلائی بھی ہے, آرمی بھی ہے, ہر چیز ہے. صرف ایک چیز کی کمی, اور وہ غیرت کی ہے. ہم بے غیرت ہو چکے ہیں, ہم بے حس ہو چکے ہیں. وہ چیز پیدا کر لیں, یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں, آرمی بھی ہے, ویپن سپلائی بھی ہے. اینڈ دین کمز کے ڈسپلن کی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرحلے پہ کی ہے. صلح حدیبیہ اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ نہیں چاہتے تھے حضرت ابو جندل کو واپس کرنا, بٹ واپس کرنا پڑا بیکاز آف افائے عہد, بیکاز آف جو ہے اسٹرکٹ فالوئنگ آف پرنسپلز. ٹھیک ہے, اور باقی جو آپ اس میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ڈسپلن قائم کیا. مطلب جو قبائلی سسٹم تھا, قبائلی سسٹم مطلب عرب میں مرکزی حکومت تو ایک سائڈ پہ لگ گئی. ٹھیک ہے, مطلب جزیرہ نما عرب میں کسی بھی سطح پہ نا کوئی اسٹیبل پولیٹیکل سسٹم تھا ہی نہیں, قبائلی نظام تھا. اور قبائلی نظام میں کوئی آرڈر اینڈ ارینجمنٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آری تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے صحابہ کرام کو نظم و نسق کا پابند بنایا, خود بھی ضابطوں کی پابندی کی, اور پھر مسلمانوں کو ڈسپلن کی ایک ایگزامپل سیٹ کر دیا. اور پھر ہم نے دیکھا بھی کہ ڈسپلن اگر نہیں ہم نے فالو کیا تو اس کے کیا کنسیکوینسز ہوئے. غزوہ احد میں جب ڈسپلن ٹوٹا تو ہماری فتح شکست میں بدل گئی. ٹھیک ہے, اور آپ پھر اسی طرح جو ہے جہاں پہ ڈسپلن تھا, ٹھیک ہے, وہاں پہ پھر بظاہر شکست کی صورت میں بھی مسلمانوں کے اندر نا پریشانی نہیں آئی, مسلمان گھبرائے نہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھگدڑ نہیں مچی, کوئی ایکسیپشنل کیسز تو ہر جگہ ہوتی ہیں, بٹ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے اس ڈسپلن, اپنے اس آرڈر اینڈ ارینجمنٹ, اپنے جو ہے ایمان, ان کی بدولت ہمیشہ اپنے سے زیادہ نمبر پر فتح حاصل کیا ہے. ٹھیک ہے, اور جہاں تک پھر وار ٹیکٹکس کی بات ہے تو وہ پھر ہمیشہ ہر جنگ جو ہے نا وہ موقع پہ اختیار کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہر محاذ پہ ایٹ اے ٹائم کاروائی کر کے دشمن کے جو عزائم ان کو ناکام بنایا ہے ہم نے. ہجرت مدینہ کے فوراً بعد جو منافقین کا دباؤ کم کرنے کے لیے ہم نے میثاق مدینہ کیا تھا اور اس کا پابند بنایا فری کین کو, دیٹ واز اے ونڈرفل ایگزامپل. ٹھیک ہے, کسی بھی مرحلے پر نا مسلمانوں کو غفلت, سستی یا نااہلی کا شکار نہیں ہونے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے, اور یہی وجہ تھی کہ 10 سال کے اندر, بس 10 سال کے اندر پوری جو اسلامی سلطنت ہے اس کا جو والیوم ہے وہ مطلب ایک جتنا یورپ ہے نا آج کے دور میں اتنا ہو گیا. ٹھیک ہے, اور ایک ریسرچ کے مطابق نا اسلامی ریاست کا رقبہ پر ڈے, میں آپ کو پر ڈے بتا رہا ہوں, 274 مربع, یہ پر ڈے بڑھتا رہا, پر ڈے. ٹھیک ہے, تو دیٹ واز اباؤٹ دا بیسکس آف ملٹری لیڈرشپ ان اسلام. اور اس میں جو جو چیزیں ہمیں سیرت میں ملی ان کو ہم نے ڈسکس کیا. ہاں, اس کے علاوہ یہ ایلیجیبلٹی اینڈ سینس آف بلانگنگ, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کہیں پہ بھی نا ایک نااہل شخص کو ذمہ دار نہیں بنایا، اور ہمارے یہاں سب سے جو نااہل ہے وہی ذمہ دار بنے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اس قوم کا۔ ہمارے جتنے بھی، جب سے پاکستان بنا کوئی اہل بندہ آیا ہی نہیں ہے پاکستان پہ حکومت کرنے، سب سے نااہل ترین شخص جو ہے وہ حکومت پہ آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سب سے نااہل ترین قوم ہے۔ اگر ہم اہل ہوں تو ہم کسی نااہل کو اپنے اوپر آنے ہی نہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو ایلیجیبلٹی کہ اہل کو اس کا حق دینا، دیٹس اے پارٹ آف سیرہ، اور یہ چیز ہمیں سیرہ میں بہت ونڈرفل ملتی ہے، ہمیں یہ سیرہ سے سیکھنی چاہیے کہ جو جس چیز کا اہل ہے اس کو وہیں پہ رکھنا، ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا، ٹھیک ہے، یہ چیز۔ اور پھر جو سینس آف بلونگنگ قائم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، کہ جب وہ مکہ والوں نے بھیجا نا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کیا حالات ہیں، تو واپس جا کے انہوں نے کیا بتایا کہ میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، لیکن میں نے ایسے فالوورز نہیں دیکھے کسی کے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ وہ تو وضو کا پانی تک نہیں گرنے دے رہے، اتنی سینس آف بلونگنگ ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہاتھوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں تو کوئی صحابی اسے اپنے ہاتھوں پہ مل رہا ہے، کوئی منہ پہ مل رہا ہے، آپ کے لعاب دہن کو بھی جو ہے وہ نہیں گرنے دے رہے۔ So that's kind of sense of belonging صحابہ have with Prophet، یہ ہمیں اختیار کرنی ہے، اور یہ مسنگ ہے ہمارے اندر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اولاد اور دنیا بھر کے لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو آج ہم دیکھ لیں کیا ہمیں ہمارے نبی اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور دنیا کے لوگوں سے محبوب ہیں؟ نہیں، ہمیں دنیا عزیز ہے، ہمیں والدین عزیز ہیں، ہمیں اپنے بچے عزیز ہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز نہیں ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہوتے تو آج ہم اس حال میں نہ ہوتے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری خواہشات نفس یہ شریعت کے اکارڈنگ ہیں یا شیطان کے اکارڈنگ ہے۔ تو یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب کو اپنا آئینہ پتہ ہے کہ ہماری تو کوئی بھی خواہش اسلام کے اصولوں پہ پورا نہیں اترتی۔ ہمیں خواہش کس چیز کی ہے؟ زیادہ کھانے کی، اچھے کپڑے لینے کی، وہ جی اچھا موبائل لینے کی، اچھا گھر لینے کی، اور مزید سے مزید کی لالچ، فیم کی لالچ، یہ خواہشات ہیں ہماری نہ ختم ہونے والی خواہشات کا سلسلہ، ٹھیک ہے۔ جبکہ ایک طرف ہمارے مسلمان بھائیوں کا یہ حال ہے کہ پینے کے لیے پانی بھی نصیب نہیں ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ عیاشی بھی عیاشی، ایک عام گھرانے کو بھی آپ پاکستان کے اٹھا لینا، وہاں پہ بھی آپ کو رزق ضائع ہوتا نظر آئے گا۔ روٹی تو مل رہی ہے نا ایک ٹائم کی، کم از کم پانی تو مل رہا ہے نا، روٹی نہیں بھی مل رہی، پانی تو اویلیبل ہے۔ اب فلسطین میں پانی کے ایک گھونٹ کے لیے ترستے ہیں بچے۔ تو ہمیں شرم کرنی چاہیے، شرم، ڈوب مرنے کا مقام ہے، کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہمارے اندر سے وہ سینس آف بلونگنگ، وہ ایمپتھی اپنے باقی مسلمانوں کے لیے ختم ہو گئی ہے، جسٹ بیکاز کہ ہم نے اپنے نبی کے احکامات کو پیچھے ڈال دیا۔ ہم نے ان کو اپنے سر کا تاج بنانا تھا، اور ہم نے بہت بڑی گستاخی کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم نے ان کے احکامات کو اپنے پاؤں تلے رون دیا۔ یہ میں بہت سوچ سمجھ کے لائن بول رہا ہوں کہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم نے یہی کیا ہے، اور یہ ہم سب سے بڑے گستاخ خود ہیں، سب سے بڑے گستاخ ہم ہیں۔ سب سے بڑی گستاخی یہ ہے کہ وہ دین جو انسانیت کی سر بلندی کے لیے آیا تھا، ہم نے اسے پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، خود ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، اور ایک عالم بھی اس کا ذمہ دار ہے۔
گستاخ نبی کی سزا سرتن سے جدا نعرے لگانے والے، یہ ہم خود ہم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے گستاخ ہیں. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینا یہ محبت نہیں ہے. وہ جو دین لے کے آئے، وہ جو احکامات لے کے آئے، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اور اس رستے میں آپ کو جان دینی پڑے تو آپ پھر کہیں کہ ہم جان دے سکتے ہیں. جب آپ نے اسلام کو فالو ہی نہیں کیا، فالو کیے بغیر جان دے رہے ہیں، یہ کیا جان دینا ہے؟ فالو کریں، جیسے ہم فالورز ہیں، ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم فالورز ہیں، اور ہم سے تو اس ٹائم پہ اللہ مانگ رہا ہے ہماری جانیں، ہمارے مال، لیکن ہم نہیں دے رہے، تو یہ ہم گستاخی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس بات کو آپ سمجھ جائیں، یہ کنسپٹ اللہ کرے آپ کے دل میں بیٹھ جائے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھے. ساری خیر اسی میں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ آپ فرما دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو اللہ کا محبوب بننا ہے آپ کو، تو اطاعت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے اس کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت کہا ہے، اور رسالت کے واسطے کے بغیر اللہ تک رسائی بھی ممکن نہیں ہے. اس چیز کو ہمیں اختیار کرنا ہے، اس چیز کو ہمیں اپنے اندر لے کے آنا ہے، ان پریکٹیکل ٹرمز، نعروں میں نہیں، ٹھیک ہے، جذبات میں نہیں، پریکٹیکلٹی میں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. نیکسٹ we will talk about war strategies. اس کا ایک سیرت میں جو ایک وہ ہے ماڈل، وہ آپ کے سامنے یہ میں نے ایک فلو چارٹ کی فارم میں رکھا ہے. انشاءاللہ اس کو نا بہت ڈیٹیل سے ٹوٹل ڈسکس کریں گے. 33 اسٹریٹجیز آف وار. ٹھیک ہے، فرسٹ تھنگ از کنسلٹیشن، سیکنڈ تھنگ از بیسیکلی یہ نمبرنگ نہیں ہے، میں ویسے بتا رہا ہوں. کنسلٹیشن ود فالوورز، کنسلٹیشن ود یور فیلوز، اینڈ کنسلٹیشن ود یور آرمی، کنسلٹیشن ود یور انٹلیکچوئلز. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں جنگی اصول میں. اینڈ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ٹریڈ روٹس بلاک کیے، تجارتی لیول پہ صحیح میسیو قسم کا نقصان ان کو پہنچایا. پھر جو بیٹل رے آپ دیکھتے ہیں سیرہ میں، اس کی مثال بھی ہمیں نہیں ملتی کسی بھی جنگ میں. سائیکولوجیکل ٹیکٹکس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کیے دشمنوں کو گرانے کے لیے، دیٹ واز اے ونڈرفل. پھر جو انٹیلیجنس کا سسٹم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، مکہ میں جو جاسوس بھیجے، اور پھر جو پروویژنس کی سپلائی، اور پھر جو ڈیفینس اسٹریٹجی، اور پھر جو ہمیں سیرہ میں ملتا ہے سرپرائز اور اڈیپٹیبلٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور صحابہ میں. یہ ٹوٹل کوالٹیز ہیں، ان پہ انشاءاللہ ہم بہت ڈیٹیل سے بات کریں گے. آج جو ہمارا لائیو سیشن ہے اس میں ایک ایک کر کے ایک اسٹریٹجی کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. اینڈ دین وی ہیو پاور اسٹرکچرز فرام قرآن و حدیث. انشاءاللہ اس کو بھی آج ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ان آور لائیو سیشن. ٹھیک ہے، پاور اسٹرکچرز کو